دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو صرف 4 دن باقی رہ گئے تھے۔ مرتضیٰ نے 4 دن پہلے سے 5 اسٹار ہوٹل بک کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا شادی صرف ایک بار ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی شادی کو بہت یادگار بنانا چاہتا تھا۔ امائمہ نے اتنا خرچہ کرنے سے اسے منع بھی کیا تھا، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے امائمہ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی ترین چیز خریدی تھی۔ وہ اسے خود پر اتنا روپیہ خرچ کرتا دیکھ کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی، کیونکہ آج سے پہلے مرتضیٰ نے کبھی بھی اس پر اتنا بے تحاشا پیسہ خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے 1-2 بار مرتضیٰ سے پوچھا بھی تھا کہ وہ اتنا پیسہ کہاں سے لا رہا ہے، کہیں وہ کوئی غلط طریقہ تو نہیں اپنا رہا، مگر مرتضیٰ نے بہت ہی پیار سے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا تھا، نہیں جان، میں کیوں کوئی غلط طریقے سے پیسے کماؤں گا؟ یہ تو میری کمپنی کو بہت بڑا انویسٹر مل گیا ہے، اس لیے اب میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی بات امائمہ کو سچ لگی تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اشمیل کیوں اتنا خاموش بیٹھا ہے، کیا وہ کوئی بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے؟ اسے اشمیل کی خاموشی بہت کھل رہی تھی، کیونکہ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اس کی زندگی میں، کیونکہ اس دن کے بعد سے اشمیل اسے نظر بھی تو نہیں آیا تھا۔ آج اس کی مایو تھی۔ اس نے اپنی مایو کے لیے مرتضیٰ کے پسند کا پیلے رنگ کا لہنگا لیا۔ اس پر پیلے ہی رنگ کا ہلکا سا ورک کیا ہوا دوپٹہ تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور اس پر ہلکی سی جیولری کا انتخاب کیا تھا اور اپنے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت سراپے کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس کا دل چاہا کہ وہ ایک سیلفی لے، تو اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی سیلفی لی اور انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دی۔ اس کی تصویر اپلوڈ کرتے ہی اشمیل کا میسج آ گیا۔ ایسی تصویریں صرف اپنے محرم کو ہی دکھایا کرتے ہیں۔ اشمیل کا میسج پڑھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے نفرت سے میسج ٹائپ کیا، صحیح کہا، تم نے ایسی تصویریں صرف اپنے محرم کو ہی دکھایا کرتے ہیں، اس لیے تو میں نے یہ تصویر مرتضیٰ کے لیے اپلوڈ کی ہے، کیونکہ وہ بھی تو میرا ہونے والا محرم ہے۔ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو، اور یہ بھی کہ تمہارا محرم کون ہے، اور میری بات یاد رکھنا کہ رخصت ہو کر تو تم میرے ہی گھر آؤ گی۔ اس کا میسج پڑھ کر امائمہ ڈبل غصے میں آ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اپنا موبائل توڑ دے، مگر اس نے اپنا موبائل توڑنے کے بجائے اسے زج کرنے کا ارادہ باندھا اور اس کے میسج کا رپلائی دیا، تم لاکھ کوشش کرو مگر میں تمہارے ہر کوشش کو ناکام کر دوں گی۔ میں تمہیں مرتضیٰ سے شادی کر کے بتا دوں گی کہ زبردستی بنائے گئے رشتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ میسج سینڈ کر کے اس نے اشمیل کو انسٹاگرام پر بلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر اشمیل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنا موبائل اتنے زور سے دور اچھالا کہ اس کا قیمتی موبائل دیوار سے ٹکرایا اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب غصہ کم ہوا تو اپنی بیوی کی مایوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ مایوں کی مناسبت سے اس نے وائٹ کلر کا کرتا پاجامہ پہنا تھا۔ جلد سے اپنے بالوں کو سیٹ کیا اور خوب سارا پرفیوم اسپرے کرتا ہوا وہ ہال میں اپنی کار کی چابی لینے کے لیے آیا تو اسے گھر میں کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی اس نے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے ملازم سے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا، سنو سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ اس کے سوال پر ملازم نے سر جھکا کر کہا، جی سر، آہا سر اور میڈم تو صبح سے ہی ہوٹل چلے گئے ہیں، اور بڑے صاحب بڑی بیگم ابھی ابھی گھر سے نکلے ہیں۔ اس کی بات سن کر اشمیل نے اسے جانے کا حکم دیا تو ملازم جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ وقار صاحب اور شیلا بیگم کل رات کی فلائٹ سے انگلینڈ سے واپس آئے امائمہ کی شادی میں شریک ہونے کے لیے۔ انہیں جب پہلی بار پتہ چلا تھا کہ امائمہ مرتضیٰ کے ساتھ انگیجڈ ہے تو انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ تو امائمہ کو اشمیل کے لیے سوچ بیٹھے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شیلا بیگم نے کل گھر آتے ہی اشمیل پر اپنا دکھ ظاہر کیا تھا۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد وہ اشمیل کے پاس آئے تھے اور بولنے لگے، اشمیل تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے ڈیڈ نے تمہارے لیے امائمہ کو پسند کیا تھا، مگر ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ پہلے سے ہی انگیجڈ ہے۔ جب ہمیں ادینہ کے منہ سے یہ بات پتہ چلی تو بہت دکھ ہوا۔ خیر جانے دو، ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی تلاش کریں گے اور اس بار تمہاری بھی شادی کر کے ہی واپس جائیں گے۔ ان کی بات سن کر اشمیل نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو بس مسکرا کر انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ جب ہوٹل پہنچا تو تب مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ امائمہ مایوں کے پیلے ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر ایک الگ ہی طرح کی رونق در آئی تھی۔ وہ جو کچھ دن پہلے کافی کمزور اور پریشان سی لگ رہی تھی، آج اتنی ہی فریش اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ مرتضیٰ اور امائمہ کو ایک دوسرے کے قریب بٹھایا گیا۔ مرتضیٰ کی طرف سے جو مہمان مدعو تھے وہ باری باری سے ان دونوں کو ہلدی لگا رہے تھے۔ امائمہ کا ادینہ اور اس کے سسرالی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے باقی کی دوسری رسمیں شیلا بیگم نے اور ادینہ نے مل کر پوری کی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مرتضیٰ امائمہ کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا اور وہ اس کی سرگوشیوں پر شرما رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو کسی اور سے عشق فرماتا دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیاں کوٹ کر ڈال دی تھیں۔ کسی کی نظریں خود پر مرکوز پا کر امائمہ نظریں اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔
اس نے جب دیکھا کہ وہ اسے کھڑی نظروں سے گھور رہا ہے تو وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے اپنی نظریں پھیر لی، ایسے انجان بن گئی جیسے وہ اسے سرے سے جانتی ہی نہ ہو۔ ارشمیل اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا تو تب جا کر امائمہ کے دل کو سکون ملا، مگر اسے یہ بھی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ وہ کیسے اتنا خاموش ہے۔ وہ جتنا ارشمیل کو جانتی تھی وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا، پھر اب کیوں اتنا خاموش ہو کر رہ گیا تھا؟ اسے شک ہو گیا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے جو شاید اس کی شادی والے دن ہی آئے گا۔ مایوں کے فنکشن میں شریک ہونے والے سبھی مہمان دھیرے دھیرے کر کے جا رہے تھے۔ اب ہوٹل کے ہال میں چند ہی لوگ بچے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم ہو چکی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ مرتضیٰ اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اسے گہری سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر مرتضیٰ نے اسے دھکا دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، ان سوچوں میں گم ہو۔ اس کے دھکا دینے پر وہ ہوش میں آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھڑلے سے جھوٹ بول دیا، اگر یہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ کوئی دوسری بات جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو تم مجھے نہیں بتا رہی تو پلیز بتا دو، میں شاید تمہارا دکھ کم کر سکوں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس میں بیٹھے بیٹھے تھک چکی ہوں اس لیے۔ اس نے ایک دفعہ پھر اس سے جھوٹ کہا تھا۔ یہ بات تھی تو تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ چلو ابھی اٹھو، میں تمہیں روم میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے ہمیشہ سے مرتضیٰ کا ایسا کیئرنگ انداز بہت پسند تھا، اس لیے وہ شاید اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے وہاں موجود ان چند لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں مرتضیٰ، ابھی مہمان گئے نہیں ہیں۔ نہیں گئے ہیں تو کیا اب تم ان کے جانے کا انتظار کرتی رہو گی؟ چلو ابھی کے ابھی اٹھو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ہماری شادی والے دن بیمار پڑ جاؤ۔ اس کی بات سن کر امائمہ مسکرا پڑی تھی۔ پھر اس نے مرتضیٰ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا اور اپنے روم تک آ گئی۔ وہ ابھی روم میں ہی جانے لگی تھی کہ مرتضیٰ نے پیچھے سے اسے آواز لگائی، امائمہ سنو۔ اس کی بے قراری سے پکارنے پر وہ فوراً مڑی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر ہلدی لگاتے ہوئے بولا، میں نے سوچا سب نے تمہیں ہلدی لگائی ہے تو میں بھی تمہیں ہلدی لگاؤں۔ اس کی مدھم سرگوشی امائمہ کے کان کی لو تک کو سرخ کر گئی۔ وہ شرماتے ہوئے اپنے روم میں آ گئی اور روم کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ مرتضیٰ آ نہ جائے۔ وہ مرتضیٰ کے احساس میں اتنا گم تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کوئی اس کے روم میں موجود ہے اور اسے گھور رہا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ صوفے پر رکھا اور خود آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے پر مرتضیٰ کی تازہ تازہ لگائی گئی ہلدی کو دیکھ کر مسکرانے لگی، مگر تبھی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود پر پڑی تو وہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ ارشمیل بڑی شان سے اس کے بیڈ پر براجمان تھا۔ اسے اس وقت اپنے روم میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ چلا گیا ہے، مگر نہیں، وہ کیسے جا سکتا تھا؟ وہ اسے زج کیے بنا، اسے رلائے بنا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے غصے سے اس کے پاس آئی اور نفرت سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں میرے روم میں آنے کی؟ اس کی بات سن کر ارشمیل نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گرد اپنا آہنی حصار باندھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مبارک ہو بیوی، آج ہماری ہلدی کا فنکشن بھی ہو گیا۔ سب اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ وہ اس سے اپنا آپ چھڑا بھی نہیں سکی تھی، مگر تبھی وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم کہ میں؟ وہ ابھی آگے بھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ تبھی ارشمیل نے اس کی بولتی ہوئی زبان پر اپنا ہاتھ رکھا اور خود بولا، ایک لفظ بھی نہیں، میں آج کے دن کسی طرح کا جھگڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج میری دلہن کی ہلدی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے گال پر جو تازہ تازہ ہلدی لگی ہوئی تھی وہ اپنے گال پر لگانے لگا۔ یہ سب امائمہ کے لیے بہت عجیب تھا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا گئی تھی، تبھی اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور نفرت سے بولی، کیوں آتے ہو تم میرے قریب؟ کیوں بار بار مجھے احساس دلاتے ہو کہ تم نے مجھ سے ایک زبردستی کا رشتہ باندھا ہوا ہے؟ کیوں میرا جینا حرام کر رہے ہو؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری زندگی سے چلے جاؤ، مجھے جینے دو۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی تقریر کا ارشمیل پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں لے کر سختی سے اسے دباتے ہوئے بولا، کیوں تمہیں میرے قریب آنے سے وحشت ہوتی ہے؟ میں تمہارے اس لیے قریب آتا ہوں کیونکہ میں نے زبردستی ہی صحیح تم سے اپنا جائز رشتہ استوار کیا ہے، تم پر اپنا حق رکھتا ہوں، شرعی بھی اور قانونی بھی۔ تمہیں میرا قریب آنا جائز نہیں لگتا ہے، مگر تم کسی غیر مرد سے عشق فرماؤ، کسی انجانے شخص کا ہاتھ پکڑو تو وہ سب جائز ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم کسی بھی غیر شخص کے ساتھ نظر نہیں آؤ گی، مگر تم نہیں مانی۔ تم نے مجھے اپنے ساتھ غلط کرنے پر خود مجبور کیا ہے۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ 3 دن، صرف 3 دن رہ گئے ہیں تمہارے سکھ کے، اس کے بعد تم ایک بہت برے عذاب میں پھنسنے والی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تو امائمہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اس سے کون سے جنم کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بہت روئے،
مگر تبھی اس کے دروازے پر دستک دے کر ادینہ اس کے روم میں آ گئی تھی، کیونکہ اس کی شادی تک ادینہ اور اسے ایک ہی روم میں رہنا تھا۔ ادینہ کو دیکھ کر جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ اس نے خدا سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگی تھی کہ ارشمیل اس تقریب میں شامل نہ ہو۔ اللہ نے شاید اس کی دعا قبول کر دی تھی۔ وہ اس تقریب میں آخر تک اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مرتضیٰ کے نام کی مہندی لگ چکی تھی۔ اس کے آس پاس موجود سبھی لڑکیاں اسے مرتضیٰ کے نام سے چھیڑ رہی تھیں اور اس کا مارے شرم کے برا حال ہو رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ بنا ارشمیل کے خوف سے اپنے روم میں آ رہی تھی کہ تبھی مرتضیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روم میں لے آیا۔ مرتضیٰ کو اپنا ہاتھ پکڑے دیکھ کر اسے ارشمیل کی کل والی بات یاد آئی تو وہ اپنی جگہ خوف زدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظر مرتضیٰ پر نہیں پڑی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک بہت قیمتی خوبصورت سا سیٹ اس کے سامنے لہرایا تو وہ دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ مرتضیٰ، یہ سیٹ تو بہت قیمتی ہے، تم نے کیسے خرید لیا؟ اس کی بات سن کر مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس سیٹ کو ڈبے سے باہر نکالا اور اسے پہناتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری جان، تمہارے لیے تو میں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے لا سکتا ہوں۔ مرتضیٰ کی گول گھومی پھری ہوئی باتیں کبھی کبھی اس کے سمجھ سے پرے تھیں، اس لیے وہ زیادہ کھوج بین کیے بنا آئینے کے سامنے آئی اور اپنے گلے میں پڑے خوبصورت سے نازک سے نیکلس کو دیکھنے لگی اور بولی، مرتضیٰ، یہ بہت اچھا ہے، مگر تم اسے کل مجھے دینا، ابھی تم اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ نہیں امائمہ، تم اسے اپنے پاس ہی رکھو، یہ تمہاری امانت ہے، اسے تمہارے پاس ہی ہونا چاہیے۔ مرتضیٰ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پیش قدمی کی تھی، مگر عین اسی موقع پر کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ سب اس کے لیے اتنا اچانک تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی، توازن بگڑنے کی وجہ سے لڑکھڑائی تھی، مگر کھینچنے والے نے اس کے گرد اپنا آہنی حصار باندھ دیا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے اپنے رقیب کے رحم و کرم پر تھی۔ ارشمیل نے اسے سنبھلنے کا موقع دیا اور پھر اس کی سراہی دار گردن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کس نے دیا ہے؟ اس کی بات سن کر امائمہ بڑے ہی ڈھٹائی سے بولی تھی، مرتضیٰ نے دیا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ارشمیل نے اس کے نیکلس کو اس کے گلے کا پھندا بنا دیا تھا۔ اس نے اتنی سختی سے امائمہ کا گلا دبایا تھا کہ وہ اپنی جگہ ہانپتے رہ گئی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، مگر اسے رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ امائمہ نے پورا زور لگاتے ہوئے خود کو ارشمیل سے دور کیا۔ اب وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ تبھی ارشمیل اس کے پاس آیا اور بولا، بس ایک رات بچی ہے، اس ایک رات میں تم مجھے روک سکتی ہو تو روک لو۔ کل کا سورج جب نکلے گا نا تو میں دنیا والوں کی نظروں میں ہیرو بن جاؤں گا اور تمہارا وہ سو کالڈ منگیتر سب کی نظروں میں ولن بن جائے گا۔ اس آخری بار اپنے منگیتر کو جی بھر کے دیکھ لو، شاید اس کے بعد یہ ملن نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر امائمہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اسے پتہ تھا ارشمیل جیسا بندہ اپنا بدلہ پورا لینے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے پاس آئی اور گھبرا کر بولی، کیا کرنے والے ہو تم مرتضیٰ کے ساتھ؟ اس کی بات سن کر ارشمیل اپنی جگہ خوب ہنستے چلا گیا۔ بس کل کی صبح ہونے کا انتظار کرو، اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور امائمہ اپنی جگہ پر سن سی کھڑی رہ گئی۔ وہ رات بھر روتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی کہ ارشمیل اس کی وجہ سے مرتضیٰ کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی مگر کسی کو اپنی وجہ سے دکھ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ارشمیل یزدانی کے علاوہ کسی اور کو اپنی ذات سے دکھ نہیں پہنچایا تھا، کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں چاہا تھا، اور خاص کر کے مرتضیٰ اور ادینہ کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ صرف وہ دونوں ہی تھے جو اس کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ تھے۔ اسے رہ رہ کر اپنا ماضی یاد آ رہا تھا کہ کیوں اس نے ارشمیل جیسے انسان سے ٹکر لی تھی، کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی وہ اس وقت۔ وہ شاید وقت ہی ایسا تھا، وہ وقت اس کے ساتھ تھا اور یہ وقت ارشمیل کے ساتھ۔ اسے آج شدت سے اپنے ڈیڈ یاد آ رہے تھے۔ وہ اگر ساتھ ہوتے تو وہ اتنی بڑی مصیبت سے بھی بہت آسانی سے نکل جاتی تھی، کیونکہ ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ وہ رات اس نے دعا مانگتے ہوئے اور مرتضیٰ کے روم کے گرد چکر کاٹتے ہوئے گزاری۔ صبح نکلتے ہی وہ مرتضیٰ کے روم میں آئی تھی۔ مرتضیٰ پتہ نہیں کس چیز کی تیاری کر رہا تھا، وہ اسے اتنی صبح سویرے اپنے روم میں دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ تبھی تو وہ جلدی سے امائمہ کے پاس آیا اور بولا، کیا ہوا میری جان، تم اتنی صبح میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ بس کچھ نہیں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں دیکھوں۔ اس کی بات سن کر مرتضیٰ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں جو آنسو آئے تھے ان آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے مڑا اور بولا، کیا ہوا ہے مجھے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بھی نا ہر وقت سب کی فکر میں مبتلا رہتی ہو۔ چلو تم اپنے روم میں جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہیں گے کہ دلہا دلہن کو کچھ گھنٹوں کا بھی صبر نہیں ہے
اور ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ دلہا دلہن کو نکاح سے پہلے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ برا شگن ہوتا ہے۔ اسے دادی اماں کی طرح لیکچر دیتا دیکھ کر امائمہ کی ہنسی نکل گئی، اس لیے وہ ہنسے بنا نہیں رہ سکی۔ اسے ہنستا دیکھ کر مرتضیٰ بھی ہنسنے لگا تھا۔ پھر وہ اس کے روم سے جانے لگی تھی کہ مرتضیٰ نے اسے آواز دے کر روک لیا اور بولا، سنو۔ اس کی بات سن کر وہ مڑی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا، میں کبھی بھی تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اس کی بات تو فی الحال امائمہ کی سمجھ سے پرے تھی۔ اس نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور کہا، تم کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اس کا خود پر اتنا اعتماد دیکھ کر مرتضیٰ چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس بار بھی اس نے امائمہ سے نظریں ملانے سے پرہیز کیا تھا۔ اسے خود سے نظریں چراتا دیکھ کر امائمہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ ابھی اس سے پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ آج ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، اس سے نظریں کیوں چرا رہا ہے، مگر تبھی دروازے پر دستک دے کر ادینہ اندر آ گئی اور انہیں دیکھ کر شرارت سے بولی، آپی اور مرتضیٰ بھائی، آپ دونوں سے چند گھنٹے بھی صبر نہیں ہو رہا تو میں ابھی ہی قاضی صاحب کو بلا لیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مرتضیٰ زبردستی اپنے چہرے پر مسکان سجاتے ہوئے بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو ہمیں ایک دوسرے سے بہت ضروری بات کرنی تھی جو ہم نے کر لی۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ نکاح سے پہلے ہمارا بات کرنا غلط ہے تو تمہیں صحیح لگ رہا ہوگا۔ اس کی گھومی پھری ہوئی باتیں سن کر ادینہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ پھر اس نے امائمہ کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے واپس لے کر چلی گئی۔ امائمہ جو مرتضیٰ سے بات کرنے والی تھی وہ ادھوری رہ گئی۔ مرتضیٰ خود سے دور ہوتی امائمہ کو بس جاتے ہوئے دیکھتے رہ گیا تھا۔